حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے دل کو، جب پوچھتے ہو دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا، ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک، کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں۔ جرم سارے پائے جاتے ہیں، دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو۔ تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی، پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے، اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہم صاحب ایمان ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں،
علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتی۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے۔ بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا۔ حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے، جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے۔ دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو، کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر۔ کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ، کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا، بس کر۔ حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے۔ تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے انسان کا نفس، روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ باٹ ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں، روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو، پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا بلکہ اللہ اکبر کہا، چیخ مار کے رونے لگے، کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منزل تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں، تو سچ کہتی ہے۔ قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے، کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے، یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا، پھر وہ اپنے رب سے۔ یہاں لوگ راضی نہیں ہیں، نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ، نہ دین کے آنے پر راضی ہیں، نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں، نہ لوگ اپنے ہر معاملے میں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار۔ یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، 2-3 دن کا بن جاؤ۔ کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس۔ اس نے کہا بتائیے۔ میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا، لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے۔ تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت۔ بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے، کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے۔ کہ وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہو نا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہو نا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی۔ میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بنے گا فلاں چیز کا۔ میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے، تو میں مطمئن رہتا ہوں۔ تو وہ نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا،
تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر۔